رات کے 2 بجے ایک دولت مند شخص کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک گھر میں ٹہلتا رہا۔ جب اس کی بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ شہر کی گلیوں پر کار ڈرائیو کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو سوچا شاید مسجد میں کچھ دیر بیٹھنے سے اسے سکون مل جائے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پہلے ہی ایک شخص پہلی صف میں پریشان حال بیٹھا تھا۔ دولت مند شخص نے اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو وہ شخص بولا، میری بیوی بہت بیمار ہے۔ اگر صبح تک اس کا آپریشن نہ ہوا تو وہ زندہ نہ رہ پائے گی، اور میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں۔ دولت مند شخص نے اپنی جیب میں موجود تمام رقم نکال کر اس غریب کو دے دی، پھر اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، اس پر میرا ایڈریس لکھا ہے، اگر تمہیں مزید مدد کی ضرورت ہو تو آ جانا۔ غریب شخص بولا، میرے پاس اس کا ایڈریس ہے، اس لیے مجھے اس ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت مند نے حیرانی سے پوچھا، کس کا ایڈریس؟ غریب بولا، اسی کا جس نے میری ضرورت پوری کرنے کے لیے رات کے 2:30 بجے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر ایک کی ضرورت سے باخبر ہے اور اپنی حکمت سے ان کی مدد کے ذرائع پیدا کرتا ہے، چاہے وہ ذرائع انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ کہانی ہمیں بے لوث مدد کرنے اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ دولت مند شخص کی بے چینی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری بے آرامی اللہ کی طرف سے ہمیں نیکی کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کہانی ایمان، شکر گزاری اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی سکھاتی ہے کہ نیکی کے کام کے لیے اللہ ہمیں ذریعہ بناتا ہے، اور ہمیں ان مواقع کو قبول کر کے دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مخلوق کے سامنے حاجت کے لیے ہاتھ پھیلانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ خالق کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔